اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 23۔ وما لیا، اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں، مقرر میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو۔ اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو۔ کہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جب ہی وہ بجھ کر رہ گئے۔ اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا ہی کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ ہم نے اسے زمین کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں، تو کیا حق نہ مانیں گے؟ پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں جب ہی وہ اندھیروں میں ہیں، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے۔ یہ حکم ہے زبردست علم والے کا، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کیں، یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال۔ سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے، اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر تیر رہا ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہوتے ہیں، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا۔ اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر مہر ہو، تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں؟ جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے، تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ جائیں، اور پھر پھونکا جائے گا سور جب ہی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے۔ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا۔ یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا، وہ تو نہ ہوں گے مگر ایک چنگھاڑ جب ہی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا۔
बेशक जन्नत वाले आज दिल के बहलावों में चैन करते हैं। वो और उनकी बीबियां सायों में हैं, तख्तों पर तकिया लगाए। उनके लिए इसमें मेवे हैं और उनके लिए है इसमें जो मांगें, उन पर सलाम होगा। मेहमान रब का फरमाया हुआ। और आज अलग बट जाओ ए मुजरमो, ए औलाद आदम, क्या मैंने तुमसे ओहद न लिया था कि शैतान को न पूजना। बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी बंदगी करना ये सीधी राह है। और बेशक उसने तुम में से बहुत सी खलकत को बहका दिया, तो क्या तुम्हें अकल न थी। ये है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा था। आज उसमें जाओ बदला अपने कुफ्र का। आज हम उनके मुंहों पर मोहर कर देंगे, और उनके हाथ हमसे बात करेंगे, और उनके पाँव उनके किए की गवाही देंगे। और अगर हम चाहते तो उनकी आंखें मिटा देते, फिर लपक कर रास्ता की तरफ जाते तो उन्हें कुछ न सूझता। और अगर हम चाहते तो उनके घर बैठे उनकी सूरतें बदल देते, न आगे बढ़ सकते न पीछे लौटते। और जिसे हम बड़ी उम्र का करें, उसे पैदाश में उल्टा फेरें, तो क्या समझते नहीं। और हमने उनको शेर कहना ना सिखाया, और ना वो उनकी शान के लायक है। वो तो नहीं मगर नसीहत और रोशन कुरान के इसे डराए जो ज़िंदा हो, और काफरों पर बात साबित हो जाए। और क्या उन्होंने ना देखा कि हमने अपने हाथ के बनाए हुए चौपाए उनके लिए पैदा किए, तो ये उनके मालिक हैं, और उन्हें उनके लिए नरम कर दिया, तो किसी पर सवार होते हैं और किसी को खाते हैं। और उनके लिए उनमें कई तरह के नफ़ा और पीने की चीज़ें हैं, तो क्या शुक्र न करेंगे। और उन्होंने अल्लाह के सिवा और खुदा ठहरा लिए कि शायद उनकी मदद हो। वो उनकी मदद नहीं कर सकते, और वो उनके लश्कर सब गिरफ्तार हाजिर आएंगे। तो तुम उनकी बात का गम न करो, बेशक हम जानते हैं जो वो छुपाते हैं और जाहिर करते हैं। और क्या आदमी ने ना देखा कि हमने उसे पानी की बूंद से बनाया, जब ही वो सरी झगड़ालू है, और हमारे लिए कहावत कहता है, और अपनी पैदाश भूल गया। बोला ऐसा कौन है कि हड्डियों को जिंदा करे जब वो बिल्कुल गल गईं। तुम फरमाओ उन्हें वो जिंदा करेगा जिसने पहली बार उन्हें बनाया, और उसे हर पैदाश का इल्म है। जिसने तुम्हारे लिए हरे पेड़ में से आग पैदा की, जब ही तुम उससे सुलगाते हो। और क्या वो जिसने आसमान और ज़मीन बनाए उन जैसे और नहीं बना सकता। क्यों नहीं। और वही है बड़ा पैदा करने वाला, सब कुछ जानता। उसका काम तो यही है कि जब किसी चीज़ को चाहे तो उससे फरमाए हो जा, वो फौरन हो जाती है। तो पाकी है उसे जिसके हाथ हर चीज़ का कब्ज़ा है, और उसी की तरफ फेरे जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह सफ़ात। सूरह सफ़ात मक्की है। इसमें 182 आयतें और 5 रुकू हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। कसम उनकी के बाकायदा सफ़ बांधें, फिर उनकी के झड़क कर चिल्लाएं, फिर उन जमायतों की के कुरान पढ़ें। बेशक तुम्हारा माबूद ज़रूर एक है, मालिक आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ उनके दरमियान है, और मालिक मुशरकों का। और बेशक हमने नीचे के आसमान को तारों को सिंगार से आरास्ता किया, और निगाह रखने को हर शैतान सरकश से। आलिम बाला की तरफ कान नहीं लगा सकते, और उन पर हर तरफ से मार फेंक होती है।
انہیں بھگانے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب۔ مگر جو ایک آدھ بار اچک لے چلا تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگا، تو ان سے پوچھو کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری اور مخلوق آسمانوں اور فرشتوں وغیرہ کی؟ بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا، بلکہ تمہیں اجنبا آیا اور وہ ہنسی کرتے ہیں اور سمجھائے نہیں سمجھتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تم فرماؤ ہاں، یوں کہ ذلیل ہو گئے، تو وہ تو ایک ہی جھڑک ہے۔ جب ہی وہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ان سے کہا جائے گا یہ انصاف کا دن ہے، یہ ہے وہ فیصلہ کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ہانکو ظالموں اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا، ان سب کو ہانکو راہ دوزخ کی طرف، اور انہیں ٹھہراؤ ان سے پوچھنا ہے تمہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ وہ آج گردن ڈالے ہیں اور ان میں ایک نئے دوسرے کی طرف منہ کیا، آپس میں پوچھتے ہوئے بولے تم ہماری دہنی طرف سے بہکانے آتے تھے، جواب دیں گے تم خود ہی ایمان نہ رکھتے تھے اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا، بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ تو ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات، ہمیں ضرور چکھنا ہے۔ تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے، تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو اونچے کھینچتے تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے، بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی۔ بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے، تو تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے، میوے اور ان کی عزت ہوگی چین کے باغوں میں، تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے، ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام کا، سفید رنگ پینے والوں کے لیے لذت، نہ اس میں خمار ہے اور نہ اس سے ان کا سر پھرے، اور ان کے پاس ہیں جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی، بڑی آنکھوں والیاں، گویا وہ انڈے میں پوشیدہ رکھی ہوئے۔ تو ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے، ان میں سے کہنے والا بولا میرا ایک ہم نشین تھا، مجھ سے کہا کرتا کیا تم اسے سچ مانتے ہو؟ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ کہا کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ پھر جھانکا تو اسے بیچ بھڑکتی آگ میں دیکھا، کہا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے اور میرا رب فضل نہ کرتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا۔ تو کیا ہمیں مرنا نہیں مگر ہماری پہلی موت، اور ہم پر عذاب نہ ہوگا، بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے، تو یہ مہمانی بھلی یا تھوہڑ کا پیڑ، بے شک ہم نے اسے ظالموں کی جانچ کیا ہے، بے شک وہ ایک پیڑ ہے کہ جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے، اس کا شگوفہ جیسے دیوں کے سر، پھر بے شک
وہ اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے پیٹ بھریں گے، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملونی ملاوٹ ہے، پھر ان کی باز گشت ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے۔ بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ پائے، تو وہ انہی کی نشان قدم پر دوڑے جاتے ہیں، اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے گمراہ ہوئے، اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے، تو دیکھو ڈرائے گیوں کا کیسا انجام ہوا۔ مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ نوح پر سلام ہو جہاں والوں میں، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں ہیں۔ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور بے شک اسی کے گروہ سے ابراہیم ہے، جب کہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سے سلامت دل لے کر۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کیا پوجتے ہو؟ کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو؟ تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر؟ پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، تو وہ اس پر پیٹھ دے کر پھر گئے، پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلا، تو کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا کہ نہیں بولتے؟ تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں دہنی ہاتھ سے مارنے لگا، تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے آئے۔ فرمایا کیا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوجتے ہو، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو؟ بولے اس کے لیے ایک امارت چنو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ تو انہوں نے اس پر داؤں چلنا فریب کرنا چاہا، ہم نے انہیں نیچا دکھایا اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ، کیجیے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو ابراہیم پر۔ ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں ہے۔ اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں، اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر، اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا، اور انہیں اور ان کی قوم کو بڑی سختی سے نجات بخشی، اور ان کی ہم نے مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی اور ان کو سیدھی راہ دکھائی، اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر،
بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں ہیں، اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے ہے۔ جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، کیا بال کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو، جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے آئیں گے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی۔ سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں ہے، اور بے شک لوط پیغمبروں میں ہے، جب کہ ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، مگر ایک بڑھیا کے رہ جانے والوں میں ہوئی، پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا، اور بے شک تم ان پر گزرتے ہو صبح کو اور رات میں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہے، جب کہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو کرہ ڈالا تو دھکیلے ہوئوں میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا، اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ زیادہ تو وہ ایمان لے آئے، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ تو ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے، یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا اور وہ حاضر تھے؟ سنتے ہو، بے شک وہ اپنے بہتان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور بے شک ضرور وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیاں پسند کی بیٹے چھوڑ کر؟ تمہیں کیا ہے، کیسا حکم لگاتے ہو؟ تو کیا دھیان نہیں کرتے؟ یا تمہارے لیے کوئی کھلی سند ہے؟ تو اپنی ہی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو، اور اس میں اور جنوں میں رشتہ ٹھہرایا، اور بے شک جنوں کو معلوم ہے کہ وہ ضرور حاضر لائے جائیں گے۔ پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے کہ یہ بتاتے ہیں، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، تو تم اور جو کچھ تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تم اس کے خلاف کسی کو بہکانے والے نہیں، مگر اسے جو بھڑکتی آگ میں جانے والا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں اور ایک کا ایک مقام معلوم ہے، اور بے شک ہم پر پھیلائے حکم کے منتظر ہیں، اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور بے شک وہ کہتے تھے اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، تو اس کے منکر ہوئے تو عنقریب جان لیں گے، اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے کہ بے شک انہیں کی مدد ہوگی، اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ تو ایک وقت تم ان سے منہ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو کہ عنقریب وہ دیکھیں گے، تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ پھر جب اترے گا ان کی آنگن میں تو ڈرائے گیوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی۔ اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو کہ وہ عنقریب دیکھیں گے۔ پاکی ہے تمہارے رب کو، عزت والے رب کو ان کی باتوں سے، اور سلام ہے پیغمبروں پر، اور سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد۔
سورہ صاد مکی ہے۔ اس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اس نامور قرآن کی قسم، بلکہ کافر تکبر اور خلاف میں ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں قومیں کھپائیں، تو اب وہ پکاریں اور چھوٹنے کا وقت نہ تھا، اور انہیں اس کا اچنبھا ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، اور کافر بولے یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا، کیا اس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ بے شک یہ عجیب بات ہے، اور ان میں کہ ان کے سردار چلے کہ اس کے پاس سے چل دو اور اپنے خداؤں پر صابر رہو، بے شک اس میں اس کا کوئی مطلب ہے۔ یہ تو ہم نے سب سے پچھلے دین نصرانیت میں بھی نہ سنی، یہ تو نری نئی گڑھت ہے۔ کیا ان پر قرآن اتارا گیا ہم سب میں سے؟ بلکہ وہ شک میں ہیں میری کتاب سے، بلکہ ابھی میری مار نہیں چکھی ہے۔ کیا وہ تمہارے رب کے رحمت کے خزانچی ہیں؟ وہ عزت والا بہت عطا فرمانے والا ہے۔ کیا ان کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے؟ تو رسیاں لٹکا کر چڑھ نہ جائیں۔ یہ ایک ذلیل لشکر ہے انہی لشکروں میں سے جو وہیں بھگا دیا جائے گا۔ ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں نوح کی قوم، اور عاد اور چومیخا کرنے والا فرعون، اور سمود اور لوط کی قوم، اور بن والے۔ یہ ہیں وہ گروہ، ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو تو میرا عذاب لازم ہوا، اور یہ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی جسے کوئی پھیر نہیں سکتا، اور بولے اے ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے حساب کے دن سے پہلے۔ تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کو یاد کرو، بے شک بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے ان کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور شام کو، اور سورج چمکتے اور پرندے جمع کیے ہوئے سب اس کے فرما بردار تھے، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ اور کیا تمہیں اس دعوے والوں کی بھی خبر آئی جب وہ دیوار کھود کر داؤد کی مسجد میں آئے؟ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا، انہوں نے عرض کی ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں سچا فیصلہ فرما دیجئے اور خلاف حق نہ کیجیے، اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی، اب یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے حوالے کر دے، اور بات میں مجھ پر زور ڈالتا ہے۔ داؤد نے فرمایا بے شک یہ تجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کو مانگتا ہے، اور بے شک اکثر ساجھے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اب داؤد سمجھا کہ ہم نے یہ اس کی جانچ کی تھی، تو اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع لایا، تو ہم نے اسے یہ معاف فرمایا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس پر کہ وہ حساب کے دن کو بھول بیٹھے۔
اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہ بنایا۔ یہ کافروں کا گمان ہے تو کافروں کی خرابی ہے آگ سے۔ کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں؟ یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری، برکت والی، تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا۔ کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا۔ جب کہ اس پر پیش کیے گئے تیسرے پہر کو کہ روکیے تو 3 پاؤں پر کھڑے ہوں، چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے اور چلائیے تو ہوا ہو جائیں۔ تو سلیمان نے کہا، مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے۔ پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا۔ پھر رجوع لایا، عرض کی، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ بے شک تو ہی ہے بڑی دین والا۔ تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا، اور دیو بس میں کر دیے ہر مامار اور غوطہ خور اور دوسرے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے۔ یہ ہماری عطا ہے، اب تو چاہے تو احسان کر یا روک رکھ، تجھ پر کچھ حساب نہیں۔ اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ہمارے بندہ ایوب کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی۔ ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھٹھا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو۔ اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے، اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا۔ کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، قدرت اور علم والوں کو۔ بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا کہ وہ اس گھر کی یاد ہے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں۔ اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، اور سب اچھے ہیں۔ یہ نصیحت ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کا ٹھکانہ بھلا۔ بسنے کے باغ، ان کے لیے سب دروازے کھلے ہوئے، ان میں تکیہ لگائے، ان میں بہت سے میوے اور شراب مانگتے ہوئے، اور ان کے پاس وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتیں۔ ایک عمر کی، یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے حساب کے دن۔ بے شک یہ ہمارا رزق ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگا، ان کو تو یہ ہے۔ اور بے شک سرکشوں کا برا ٹھکانہ جہنم کے اس میں جائیں گے، تو کیا ہی برا بچھونا ان کو یہ ہے۔ تو اسے چکھیں کھولتا پانی اور پیپ، اور اسی شکل کے اور جوڑے۔ ان سے کہا جائے گا یہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ دھنسی پڑتی ہے جو تمہاری تھی۔ وہ کہیں گے ان کو کھلی جگہ نہ ملیو، آگ میں تو ان کو جانا ہی ہے، وہاں بھی تنگ جگہ میں رہیں
ताबे बोले बल्कि तुम्हें खुली जगह न मिलियो, ये मुसीबत तुम हमारे आगे लाए तो क्या ही बुरा ठिकाना। वो बोले ए हमारे रब, जो ये मुसीबत हमारे आगे लाया उसे आग में दूना दुगना अजाब बढ़ा। और बोले हमें क्या हुआ, हम उन मर्दों को नहीं देखते जिन्हें बुरा समझते थे, क्या हमने उन्हें हंसी बना लिया या आंखें उनकी तरफ से फिर गईं। बेशक ये ज़रूर हक है दोज़गियों का बाहम झगड़ा। तुम फरमाओ मैं डर सुनाने वाला ही हूँ और माबूद कोई नहीं मगर एक अल्लाह, सब पर गालिब, मालिक आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ उनके दरमियान है, साहिब इज़्ज़त बड़ा बख्शने वाला। तुम फरमाओ वो बड़ी खबर है, तुम उससे गफलत में हो। मुझे आलिम बाला की क्या खबर थी जब वो झगड़ते थे। मुझे तो यही वही होती है कि मैं नहीं मगर रोशन डर सुनाने वाला। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं मिट्टी से इंसान बनाऊंगा, फिर जब मैं उसे ठीक बना लूं और उसमें अपनी तरफ की रूह फूंकूं तो तुम उसके लिए सजदे में गिरना। तो सब फरिश्तों ने सजदा किया एक एक ने, कि कोई बाकी न रहा मगर इब्लीस ने। उसने गरूर किया और वो था ही काफरों में। फरमाया ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू इसके लिए सजदा करे जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। क्या तुझे गरूर आ गया या तू था ही मगरूरों में। बोला मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से पैदा किया। फरमाया तू जन्नत से निकल जा कि तू रांधा लानत किया गया और बेशक तुझ पर मेरी लानत ही क़यामत तक। बोला ए मेरे रब, ऐसा है तो मुझे मोहलत दे उस दिन तक कि वो उठाए जाएं। फरमाया तू तो मोहलत वालों में है उस जाने हुए वक्त के दिन तक। बोला तो तेरी इज़्ज़त की कसम, ज़रूर मैं उन सब को गुमराह कर दूंगा मगर जो उनमें तेरे चुने हुए बंदे हैं। फरमाया तो सच ये है और मैं सच ही फरमाता हूँ, बेशक मैं ज़रूर जहन्नम भर दूंगा तुझसे और उनमें से जितने तेरी पैरवी करेंगे सबसे। तुम फरमाओ मैं उस कुरान पर तुमसे कुछ उजर नहीं मांगता और मैं बनावट वालों में नहीं। वो तो नहीं मगर नसीहत सारे जहान के लिए और ज़रूर एक वक्त के बाद तुम उसकी खबर जानोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ज़मर। सूरह ज़मर मक्की है। इसमें 75 आयतें और 8 रुकू हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। किताब उतारना है अल्लाह इज़्ज़त व हिकमत वाले की तरफ से। बेशक हमने तुम्हारी तरफ ये किताब हक के साथ उतारी, तो अल्लाह को पूजो निर्रे उसके बंदे होकर। हाँ, खालिस अल्लाह ही की बंदगी है। और वो जिन्होंने उसके सिवा और वाली बना लिए, कहते हैं हम तो उन्हें सिर्फ इतनी बात के लिए पूजते हैं कि ये हमें अल्लाह के पास नज़दीक कर दें। अल्लाह उनमें फ़ैसला कर देगा इस बात का जिसमें इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। बेशक अल्लाह राह नहीं देता उसे जो झूठा बड़ा नाशुक्रा हो। अल्लाह अपने लिए बच्चा बनाता तो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता चुन लेता। पाकी है उसे, वही है एक अल्लाह, सब पर गालिब। उसने आसमान और ज़मीन हक बनाए, रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। और उसने सूरज और चाँद को काम में लगाया, हर एक एक ठहराई मियाद के लिए चलता है। सुनता है वही साहिब इज़्ज़त बख्शने वाला है। उसने तुम्हें एक जान से बनाया, फिर उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और तुम्हारे लिए चौपायों से 8 जोड़े उतारे।
تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بنایا ہے، ایک طرح کے بعد اور طرح 3 اندھیریوں میں۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تم سے، اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں، اور اگر شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اسی کی طرف جھکا ہوا، پھر جب اللہ نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی تو بھول جاتا ہے جس لیے پہلے پکارا تھا، اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے بہکا دے۔ تم فرماؤ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ برت لو، فائدہ اٹھا لے، بے شک تو دوزخیوں میں ہے۔ کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزریں سجود میں اور قیام میں، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تم فرماؤ اے میرے بندو جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ تم فرماؤ مجھے حکم ہے کہ اللہ کو پوجوں نرا اس کا بندہ ہو کر، اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے گردن رکھوں۔ تم فرماؤ بالفرض اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو مجھے بھی اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تم فرماؤ میں اللہ ہی کو پوجتا ہوں نرا اس کا بندہ ہو کر، تو تم اس کے سوا جسے چاہو پوجو۔ تم فرماؤ پوری ہار انہیں جو اپنی جان اور اپنے گھر والے قیامت کے دن ہار بیٹھے۔ ہاں ہاں یہی کھلی ہار ہے۔ ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہیں اور ان کے نیچے پہاڑ۔ اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو، اور وہ جو بتوں کی پوجا سے بچے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے انہی کے لیے خوشخبری ہے، تو خوشی سناؤ میرے ان بندوں کو جو کان لگا کر بات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں۔ یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی، اور یہ ہیں جن کو عقل ہے۔ تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی نجات والوں کے برابر ہو جائے گا؟ تو کیا تم ہدایت دے کر آگ کے مستحق کو بچا لو گے؟ لیکن جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان پر بالا خانے بنے، ان کے نیچے نہریں بہیں۔ اللہ کا وعدہ، اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین میں چشمے بنائے، پھر اس سے کھیتی نکالتا ہے کئی رنگت کی، پھر سوکھ جاتی ہے تو دیکھے کہ وہ پیلی پڑ گئی، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں دھیان کی بات ہے عقل مندوں کو۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے؟ تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب
کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی۔ اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، راہ دکھائے اس سے جسے چاہے۔ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، تو کیا وہ جو قیامت کے دن برے عذاب کی ڈھال نہ پائے گا، اپنے چہرے کے سوا نجات والے کی طرف ہو جائے گا، اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنا کمایا چکھو۔ ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو انہیں عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا۔ کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی کہاوت بیان فرمائی کہ کسی طرح انہیں دھیان ہو۔ عربی زبان کا قرآن جس میں اصلاً کجی نہیں کہ کہیں وہ ڈریں۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک غلام میں کئی بدخو آقا شریک، اور ایک نرے ایک مولا کا۔ کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے؟ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔